ہیں کہ مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ دستانے، تاکہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پر نہ لگے. اب آپ مائیکل جیکسن کو سمجھا سکتے ہو کہ ہاتھ اتار کے مصافحہ کیا کرو؟ وہ بھی دلیل دے گا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ہاتھ کے ذریعے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں پیش کر دے گا وہ. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی فلاں سن میں 1920 میں یو کے میں ایک آدمی نے کسی کو ہاتھ ملایا تھا، رپورٹ یہ کہتی ہے، تو جراثیم اس کے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ مر گیا تھا. تو جب یہ امکان ہے، خارش تو لگ سکتی ہے نا، خارش زدہ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو امکان ہے نا خارش لگنے کا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خارش لگنے کا امکان ہے، وہ چھینکے گا تو نزلہ لگنے کا امکان ہے، زکام کا امکان ہے. تو کیا ان امکانات کی وجہ سے مصافحہ کرنا مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ اور گرین والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملنا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی، فیضان مدینہ والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملتے ہیں. تو کیا وہ یہ مان لیں گے یہ بات کہ بھائی مائیکل جیکسن تو گلے ملنا تو دور کی بات، وہ تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا رہا ہے ذرا سے، اس کے سامنے کوئی مائیکل جیکسن کے سامنے اگر چھینک دے نا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ان کے نظر میں. یعنی جو ہاتھ ملانے پر آمادہ نہیں ہے اس کے سامنے آپ اگر چھینک دیں گے تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، بولے گا میں تو کب سے احتیاط کر رہا ہوں اور چھینک رہے ہو. تو میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے، لیکن شریعت اس کو کیا قرار دیتی ہے؟ توہم پرستی. شریعت کہتی ہے وہ 1901 میں ایک آدمی نے فلاں سے مصافحہ کیا تھا تو مر گیا تھا، 1901 سے اب تک کروڑوں لوگ کروڑوں سے گلے مل رہے ہیں اور نہیں مر رہے. تو ان کروڑوں کو دیکھو گے یا 4-6 واقعات کو دیکھو گے؟ بھائی سمجھ لو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہم صبح و شام مصافحے کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں بہت سے لوگ مرے بھی ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تحقیق کریں تو وہ مردے سے اٹھا کے پوچھیں گے تو مردہ کہے گا میں نے وہ فلاں سے گلے ملا تھا تو وہ جراثیم ٹرانسفر ہو گئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بس یار مرنا تھا تو ہو گئے، اب یہ تھوڑی کہ گلے ملنا ہی چھوڑ دو. تو پاگل پنے والی باتیں ہو جائیں گی. ہاں جزام کا مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، اس سے گلے نہ ملیں، کہ پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں تو بھی گلے مل لیں آپ، گلوں سے کچھ نہیں ہوگا، بس زیادہ فری نہ ہو اس سے، اس کے پھوڑے باقاعدہ سونگ رہے ہیں آپ، یہ غلط ہو جائے گا. یہ ضرورت، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو شریعت میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، مگر اسباب اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم ہے. اسباب میں غلو اختیار کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، بات تو صحیح ہے، لیکن کون سے اسباب؟ جو معتدل اسباب ہوتے ہیں. وہمی بن کے اسباب اختیار کرنا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی شاپ ہے، آپ نے دیکھا کہ ڈاکہ پڑا کسی دکان پہ، آپ کو خبر ملی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شاپ پہ موٹا تالا ڈال دیا. بلکہ میں شروع سے لے کے چلتا ہوں تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ میری باتیں سن کے سمجھ لو، اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا. خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو لبرل طبقہ ہے نا، جو مذہب سے دور بھاگتا ہے، وہ تو بالکل اس کو تو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے، سائیکیٹرک کے پاس لے جانا پڑتا ہے. وہ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. وہ بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس، اسے کوئی بیماری تھی، بچہ 8-9 سال کا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو حفاظتی ٹیکے تمام لگوائے ہیں آپ نے، ویکسینیشن مکمل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. ڈاکٹر 6 فٹ اچھلا ہے دھڑام سے، کیا کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ ظلم، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 11 بچے ہیں، ایک کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی، تو آپ کو تو 11 دفعہ کم از کم 6 فٹ اچھلنا چاہیے. اور بچے کو ویکسینیشن نہ ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن جتنا آپ کو 6 فٹ اچھلنے سے جو نقصان ہو رہا ہے اور ٹینشن لینے سے جو نقصان ہو رہا ہے. اور میرے بچے کو نہیں لگی، اس پر آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو. اس کو میں نے کہا نہیں، میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ کہتا تو وہ 12 فٹ اچھلتے، پھر ابھی تو 6 فٹ پہ غنیمت ہے، ٹانگ وانگ ہڈی پٹی سلین ٹوٹی ان کی. اگر میرے بچے کو نہیں لگا، اس پہ ڈاکٹر اتنا اچھل رہا ہے، تو ڈاکٹر کے اپنے بچے کو اگر نہ لگا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو اب آپ بتاؤ ٹیکا نہ لگنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا اس ڈاکٹر کو ٹیکا نہ لگنے کے تصور سے ہو رہا ہے. کہنے لگے تم مانتے نہیں ہو حفاظتی ٹیکوں کو؟ میں نے کہا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن ہے، ڈاکٹروں کی ایجاد ہے، لگ جائے اچھی بات ہے، نہیں لگے تو اتنا پاگل ہونے کی ضرورت؟ بھائی لگ جائے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لگا دیے خناق کا، تپے دکا اور پتہ نہیں اس کے کولے پہ جتنے ٹیکوں کی گنجائش ہے آپ ٹھوک دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کے نہیں لگے، اتنا پاگل ہونا کہ ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا، یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. آپ کو ایک ٹیکے کی ضرورت ہے.
جس میں ایسے جراثیم ہوں جو خون میں جاتے ہی آپ کی طبیعت میں اطمینان اور وقار پیدا کریں اور آپ کی مینٹل اپروچ کو بڑھا دیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بچے جو پیدا ہو رہے تھے بغیر ٹیکوں کے ہو رہے تھے. وہ بھائی قدرت کی سیٹنگ ہے, اللہ نے سب سسٹم پہلے سے رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس لیے نہیں اپنے بچوں کو لگائے تاکہ لوگوں کے ذہن, میں اس کا قائل ہوں, لگا لیں آپ لوگ, میں منع نہیں کر رہا. کہیں کچھ کسی بچے کو کچھ ہو گیا میرے کھاتے میں لا کے ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا. آپ لگا دیں اپنے بچوں کو, میں منع نہیں کرتا, اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے, میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ غلو گویا اللہ کا نظام ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے اس نے کوئی سسٹم نہیں رکھا بچے کے جسم میں. بچہ جیسے بیماریاں لے کے آتا ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بھی لے کے آتا ہے. پھر بھی احتیاطاً کوئی لگا دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لگا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں, نہیں لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی کے کتنے ٹیکے لگے تھے جو اس نے بیت المقدس فتح کیا, کتنی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں. اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہے نا, فلمیں چھوڑ دو, یہ جو مسلمانوں کی تاریخی ڈاکومنٹریز ہیں جو آتھینٹک ہیں وہ دیکھا کریں. صلاح الدین ایوبی پر عربوں نے ایک فلم بنائی ہے, عربوں نے, کسی اور کی نہ دیکھیں, مصر نے بنائی ہے یا عمان نے, کئی گھنٹے کی ہے. وہ آپ دیکھیں, اس میں بے حیائی نہیں ہے, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بے حیائی کا سین آتا ہے تو اسے فوراً گزار دیں. اول تو ہے نہیں اس میں, وہ عربوں نے بنائی ہے علماء کی نگرانی میں. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ماضی, بولو بھائی کیا تھا, مسلمانوں کا ماضی کیا تھا, اور ہم کیا ہو گئے. وہی دیکھیں, اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے دیکھتے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کو مسلمان فاتحین ملیں گے, کتنے پاورفل ہوتے تھے, کتنے طاقتور ہوتے تھے. کسی کے کوئی ٹیکا, فارمی مرغی کے کتنے ٹیکے لگتے ہیں اور دیسی مرغی کا لگتا ہے کوئی. نیچرل لائف گزارو, بچوں کو بسکٹوں سے دور رکھو, بچوں کو یہ تیل تلی ہوئی چیزیں پاپڑ کھلا رہے ہو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہو, ان چیزیں دور رکھو, انشاءاللہ بچہ فٹ رہے گا. اور اگر ساری دنیا کے سارے ٹیکے لگا دیے اور یہ بازاری چیزیں نہیں چھوڑی, پاپڑ بسکٹ جو بازار کے آ رہے ہیں, بچہ بیمار رہے گا. تبھی آپ دیکھ لینا. لیکن پھر بھی میں ٹیکوں کا مخالف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیں. ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے ٹیکا لگاؤ, لگا دیں, مگر ایک ڈاکٹر کے بھی لگائیں. وہ والا ٹیکا جو میں کہہ رہا ہوں, اس ٹیکے سے یہ ہوگا کہ جس نے ٹیکا نہیں لگایا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے لگا لیتے تو اچھا ہوتا مولوی صاحب, ایک احتیاط کی بات, بس اتنا کافی ہے. اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ مفتی صاحب آپ نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگائے, لگا لیتے یار, ساری دنیا لگا رہی ہے, آپ بھی لگا لیتے, وہ کہتا اچھا ڈاکٹر صاحب غور کروں گا میں, ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا, اتنا کہتا تو ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ اچھلا ہے نا, تو میں نے کہا یہ ذرا معاملہ کیا ہو گیا, خراب ہو. تو اب میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے, میرے اللہ کے شکر ہے بچے ہیں. کوئی ڈاکٹر 6 فٹ اچھلے اس کو میرے پاس لے آؤ کہ ان کے تو کسی بچے کو ٹیکا نہیں لگا, اللہ کا فضل ہے, اچھلتے کودتے, اللہ نظر بس سے بچائے, سب فٹ فاٹ, اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیتے ہیں اور ہر وقت ایکٹیو ماشاءاللہ, کھاتے ہیں پیتے ہیں, دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی, جو بچوں کی عادت ہوتی ہے, فٹ فاٹ ماشاءاللہ, خد نکال رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے, وہمی بننے کی اجازت نہیں. اور اگر پھر بھی کسی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اللہ پہ توکل کرو بھائی, چلتا ہے بھائی, ہوتا ہے. تو اعتدال. ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے, روزانہ ملاقات ہوتی تھی میری ان سے, کوئی میٹنگ تھی, کہتے آج میں ٹائیفائڈ کا ٹیکا لگا کے آ رہا ہوں. ٹائیفائڈ یہ کوئی بیماری. اگلے دن آئے کہہ رہے ہیں آج میں نے گردن توڑ بخار کا بھی لگوا لیا. اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا, آج میں نے فلانی بیماری کا, آج جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں وہ سارے انہوں نے لگوا لی. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اگر, یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے, اس کا احتیاطاً لگا لیں آپ. خام خام وہم کی بنیاد پہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اپنی جو ہے نا وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے ہوئے. کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکا جس بیماری کا لگا ہے نا وہی ٹیکا بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا انجیکشن ڈالا گیا اور بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, ایسا بھی ہوا ہے. پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کیا ہو گیا, پولیو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر اتنی چیزوں سے حفاظت کر رہے ہو, ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے, اس کا بھی ٹیکا لگاؤ, کیونکہ ان بیماریوں کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا ایکسیڈنٹ سے مرنے کا امکان ہے, تو ایک ٹیکا اس کا بھی لگاؤ.
پتہ نہیں تو جب اتنی چیزوں میں توکل کر رہے ہو تو اس میں بھی ہاں ایسی بیماری جو واقعتاً جس کا خطرہ ہو آپ کے ملک میں پھیل رہی ہو تیزی سے, اس میں آپ کر لیں, ویکسینیشن کر لیں. اسی طرح جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زکام لازمی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, کیونکہ وہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بعض مریض بھی دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں انسان احتیاطاً زکام کا ٹیکہ لگا لے تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں جب بیمار پڑتا ہے تو جب تک واپسی نہ ہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. مجھے تجربہ ہے 3-4 دفعہ کا کہ وہاں جا کے کسی کو چھینک آ گئی تو اب چھینک کا مطلب کیا, یہ کب رکے گی, جب آپ جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلیں گے, کیونکہ وہاں 100 قسم کے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ میں دواؤں کا قائل نہیں ہوں, دواؤں سے لوگوں کو دور رکھتا ہوں میں, کوئی بات نہیں چھینک آ گئی تو برداشت کرو یار, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ زکام ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے, اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھیں. جیسے ہی پہلی چھینک آئے فوراً کھا کے سو جائیں, کیونکہ وہ آ جائے گا قابو میں. کیونکہ اگر قابو میں نہیں آیا, زکام ہو گیا, تو وہاں کا پھر زکام بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے, بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ, پھر نہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے, خام میں آپ گولیاں کھا رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے, تو یہ وہمی ہونے کی علامت.